کہ یہ آگ کے قابل ہے، یہ کسی اور کام کے قابل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر مومن بھی سوکھا ہوا ہو، ایمان بھی سوکھا ہوا ہو، جس کے اندر ٹہنیاں بھی سوکھی ہوئی ہیں، پھل بھی نہیں ہے، خالی تنا ہے، تو یہ جاننے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی سوکھی ہوئی چیز کس چیز کے قابل ہے؟ درخت سے سوکھی ہوئی لکڑی ہے تو جلانے کے قابل ہے، تو یہ بھی جلانے کے قابل ہے، تو اس کے لیے تو جہنم ہے۔ پورے وجود درخت کا پورا وجود اس کا نام یہ ہے۔ تو اب سمجھو کہ ایمان ایک روح ہے اور اسلام اس کا جسم ہے۔ اس روح کا نام ایمان ہے اور جسم کا نام اسلام ہے۔ روح بغیر جسم کے نام مکمل ہے، جسم بغیر روح کے نام مکمل ہے۔ یہ جسم جو ہے یہ اسلام ہے، اندر روح جو ہے یہ ایمان ہے۔ اب روح جب نہیں ہوتی تو ہم اس کے ساتھ کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا باپ ہو، استاد ہو، بادشاہ ہو، اس کو خبر کے حوالے کرتے ہیں، مٹی کے حوالے کرتے ہیں کہ ہم یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو رکھیں گے تو خراب ہوگا۔ اس کی تر و تازگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جتنی بھی حرکت ہے وہ سب کے سب اس کے روح کے ساتھ متعلق ہیں۔ جب روح نکل گئی تو اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس طرح سے ایمان روح ہے اور اسلام اس کا جسم ہے۔ اور دوسرا یہ سمجھو کہ ایمان جڑ ہے اور اسلام اس کی شاخیں ہیں اور اس کا پھل ہے۔ اگر جڑ نہیں ہے تو شاخیں بیکار ہے۔ شاخوں بغیر جڑ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جڑ ایمان ہے، جب ایمان نہیں تو شاخیں سوکھ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ کسی باغ میں جاتے ہیں اور وہاں باغ کو سوکھا پائیں گے کہ وہاں پتے گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں اور وہاں پھل بھی نہیں لگا ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ اس باغ میں بہار نہیں آئی، اس باغ کو پانی نہیں دیا گیا، یہی کہیں گے نا۔ تو بس سمجھو جب مومن کے اوپر رسول اللہ کی سنت کا پھل نہیں لگا تو پھر سمجھ لو کہ اس باغ کو ایمان کا پانی نہیں دے گا، اس جڑ کو اللہ کی محبت کا پانی نہیں ملا، اس پر بہار نہیں آئی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی شیطان جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ اس کی نیت صاف ہے۔ اگر کسی کا 100 200 300 400 ایکڑ میں باغ ہو، اس کو کوئی کہے کہ تمہارا سارا باغ سوکھا ہوا ہے، اس میں پھل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جواب میں وہ یہ کہے جی میری نیت صاف ہے، اور بتاؤ یہ صحیح ہے یا بیوقوف آدمی ہے؟ وہ کہے میری نیت صاف ہے، اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ارے بھائی اس کو پانی دو، اس کے اندر باہر آئے، کہتے میری نیت صاف ہے۔ نہ ہاتھوں میں اسلام ہے، اسلام کے باہر کی کوئی چیز نہیں آتی، قرآن کے حکم کی، رسول اللہ کے سنت کی کوئی باہر وجود میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری نیت صاف ہے، تو سمجھ لو کہ نیت صاف نہیں ہے۔ اور وہ یہ شیطان کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ نیت صاف ہے، نیت صاف ہے تو باہر آتی، جب باہر نہیں ہے تو نیت کیسے صاف ہے؟ نیت ایسی نہیں ہے، نیت نام ہی ایمان کا ہے۔ ایمان کو پانی نہیں ملا، جڑ کو پانی نہیں ملا تو درخت پورا سوکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ انسان سوکھا ہوا ہو، اس میں سنتوں کی بہار نہیں، تو سمجھو کہ جڑ پر ایمان کو اللہ کی محبت کا پانی نہیں ہے، اور اندر سے کھوکھلا ہے۔ کأنہم خشب مسندہ، یہ تو ایسی لکڑیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس کو ٹیک لگا کے رکھا ہوا ہے، اگر ٹیک ہٹی تو وہ گر جائے گا۔ یہ اپنے سہارے، اپنے وجود میں سہارے کا محتاج ہے، اپنا وجود اس کا مستقل نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔
اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جب تم کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، اس کا علم حاصل کر، اس کو سیکھ لے اور اس کا یقین کر. فَاعْلَمْ، یقین کر. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ کلمے سے پہلے کلمے کا علم ہے، اور پھر آگے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ. استغفار ایک عمل ہے، ایک کرنے سے پہلی چیز ہے اور ایک کرنے کے بعد چیز ہے. کلمہ ایمان ہے، ایمان سے پہلے علم ہے اور اس کے بعد ایمان ہے اور ایمان کے بعد عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان چیزوں کو، علم کو، عمل کو جمع کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ پہلے علم ہے اور بعد میں عمل ہے. پہلے علم ہے بعد میں عمل ہے. یہ دلیل میں نہیں لے رہا، یہ امام بخاری نے بنائی. باب العلم قبل القول والعمل. باب اس بات کا کہ علم جو ہے زبان کے اقرار سے بھی پہلے ہے اور تمام اعضاء کے عمل سے بھی پہلے ہے. پہلے علم ہے اور اس کے بعد عمل ہے، اور اس کے بعد یہ آیت پیش کی ہے. اب جیسے آپ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کا پہلے علم ہونا چاہیے، اس کے بعد نماز کا عمل ہے. آپ درخواست لے کر جاؤ کسی بھی محکمے میں، سرکاری یا پرائیویٹ ہو، وہاں نوکری کے لیے، تو وہاں صلاحیت کے بغیر کسی کو ڈیوٹی مل جائے گی، نوکری ملے گی. وہاں پہ اس کا علم چیک کرتے ہیں نا، کام کرنے کے لیے، ڈیوٹی پر لگانے کے لیے اس کا علم چیک کرتے ہیں، جس کو ہم صلاحیت کہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی اس کی تعلیم ہے. تعلیم کو چیک کرتے ہیں. تو ساری دنیا تعلیم کو چیک کرنے کے بعد اس کو کرسی پہ بیٹھاتی ہے اور پھر اس سے کام لیتی ہے. دنیا نے بھی یہ بتلا دیا، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے علم ہے اور بعد میں عمل ہے. لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، علم کی کوئی ضرورت نہیں. تو نماز سب کو دیکھنے کی، پوچھو بھائی تمہیں صورتیں آتی ہیں؟ جی صورتیں دیکھ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کوئی سارے اوپر ہو رہے ہیں، نیچے جھکڑے میں بھی کر رہا ہوں. ارے دنیا کا کوئی کام تم بغیر علم کے تمہیں نہیں ہوتا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے کہ پہلے علم ہے، اس کے بعد کلمہ ہے اور پھر عمل ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں نا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا ہے، پڑھا نہیں ہے، ایمان لایا نہیں ہے. آمن باللہ ہے، میں ایمان لایا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان لایا نہیں ہے، تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا ہے. تو آپ نے کبھی ایمان سیکھا ہے؟ ارے تم مسلمان ہو؟ جی مسلمان ہے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، میں ایمان لایا. جو نہیں ایمان لاتا اور بعد میں مسلمان ہوتا ہے، نام مسلم ہے، اس کو سکھانے کے لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں. تو بے شک ہے، لیکن تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار فرمائی تھی، جس کا نام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا ہے اور ہم نے ایمان لایا. ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے اور ہم نے قرآن پڑھا ہے. آپ نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ جی قاری صاحب سے. سیکھنے کا کوئی نام نہیں لیتا، سیکھنا کوئی نہیں ہے.
آپ کبھی کسی اسکول میں گئے ہو، کسی جگہ گئے ہو کہ وہاں پر ماسٹر صاحب آپ کو فر کتابیں پڑھا کے بول اس کو رٹا لگا لو گھر چلے جاؤ؟ یہ کبھی ہوتا ہے؟ اسکول میں سکھاتا ہے، پھر اس کو سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کے حافظ قاری نہیں تھے. اللہ فرماتے یعلمہم الکتاب والحکمہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، استاد تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد حضور نے خود 3 بیان فرمائے ہیں کہ میری بعثت اور میرے نبوت کے 3 مقاصد ہیں. اب مقاصد نبوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی چیزیں جس پر نبوت استوار ہے اور جو ضروری وہ چیزیں جن کے لیے اللہ نے نبوت کو بھیجا، نبوت کا تاج سر پہ رکھا کہ آپ کو یہ 3 کام کرنے ہیں. اب آپ بتاؤ جس کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا تو حضور خود فرماتے ہیں مجھے 3 کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اب آپ بتاؤ جو مقاصد نبوت سے چیزیں ہیں وہ کتنی عام ہوں گی؟ ہاں، اب مقاصد نبوت سمجھ لو کون سے. حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلم، مجھے اللہ نبی بنا کے بھیجا ہے اس لیے کہ میں استاد ہوں. معلم کس کو کہتے ہیں؟ استاد ہو. استاد رٹا لگانے والا نہیں ہوتا، استاد سکھانے والے کو کہتے ہیں. استاد فر پڑھانے والے کو نہیں کہتے، استاد سکھانے والے کو کہتے ہیں. صحابہ کرام نے حضور کے پاس قرآن پڑھا نہیں ہے، صحابہ نے حضور کے پاس قرآن سیکھا ہے. ہم نے قرآن سیکھا نہیں ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے. کسی قاری صاحب سے پڑھ لیا، ہاں جو مولوی صاحب بیچارے محنت کرتے ہیں، جو بڑی عمر کے ہو گئے اب ان کو پڑھاتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں اس دور کا سب سے بڑا ایجاد ہے. جو بچپن میں نہیں پڑھ سکے اور اپنا کوئی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا گھنٹہ دیتے ہیں اور اللہ کے لیے وقف کر کے اللہ کا دین سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں اور نماز اور عبادات کے ایک کا علم سیکھتے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفقہوا قبل ان تصبروا، تمہارے اوپر جب ذمہ داری آ جائے، ذمہ داری کا کیا مطلب؟ تم شادی کر لو، یہ ذمہ داری ہے. تم استاد بن جاؤ یا تم کوئی سردار بن جاؤ، تمہارے اوپر پگڑی رکھی جائے، گھر کی ذمہ داری ہو، معاشرے کی ذمہ داری ہو، جو بھی دنیا کی ذمہ داری تمہارے اوپر آ جائے، فرماتے تفقہوا قبل ان تصبروا، اس ذمہ داری سے پہلے تم علم حاصل کرو. ذمہ داری کے بعد علم حاصل کرنا مشکل ہے. ذمہ داری سے پہلے علم حاصل کر لو. اور وہ زمانہ ہوتا ہے انسان کے بچپن کا جب کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. اسکول میں بھی ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نا تو اس وقت کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور بچوں کے ذہن میں جو تعلیم آئے گی وہ اس کو سمجھ لے گا. تو یہ ذمہ داری سے پہلے علم حاصل کر لو. 15 سال تک جو وقت ہے یہ ذمہ داری کا وقت نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کے محتاط ہوتا ہے. اس وقت اس کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے سیکھنے کے وہ علم حاصل کر لے. وقال ابو عبداللہ وبعد ان تصبروا، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری سے پہلے علم حاصل کرو، ذمہ داری کے بعد نہیں. فرمایا نہیں، علم کا کوئی وقت نہیں ہے. وبعد ان تصبروا، اس کا مقصد ہے کوشش کرو کہ پہلے حاصل کر لو. اگر پہلے حاصل نہیں کر سکے تو پھر علم کا کوئی وقت نہیں ہے. ذمہ دار ہونے کے بعد بھی تمہیں حاصل کرنا ہے. اور پھر مثال پیش کی وَتَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، کہ حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ بڑی عمر کے ہو کر انہوں نے علم حاصل کیا.
صحابہ نے جنہوں نے ایمان لایا وہ چھوٹے بچے تھوڑی تھے، کوئی 60 سال کا تھا، کوئی 70 سال کا تھا، کوئی 50 سال کا تھا، کوئی 40 سال کا تھا۔ صحابہ نے اس عمر میں اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے بعد صحابہ کو علم اتنا تھا کہ یکتا زمانہ بنے، نابغہ روزگار بنے، دنیا کے سارے اولیاء کا علم جمع کر لو، محدثوں کا علم جمع کر لو، مفسرین کا علم جمع کر لو، ساری کائنات کے علوم کو جمع کر لو، صحابہ کرام کے علوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے سینے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا عکس تھا، اور حضور کے سینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا عکس تھا۔ اللہ کے علوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں آئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے وہ خزینہ علم وہ صحابہ کے سینوں میں براہ راست منتقل ہوا۔ امت کا کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں نہیں، یہ ہر چیز کو پتہ ہے۔ ترمذی کے شرح حرف شذی میں محدث الاثر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حنفی حدیث پڑھا رہا تھا، تو حدیث مسرات کا مسئلہ آیا۔ یہ غیر مسرات علماء سمجھتے ہیں کہ جانور کی تھنوں میں دودھ جمع کر کے پھر اس کو بیچنا۔ حضور نے فرمایا یہ مت کرو، اس کی منع کی حدیث میں۔ تو غیر مسرات پڑھا رہا تھا، تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، تو اس محدث کی زبان سے نکلا کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے۔ اس کی زبان سے نکلا کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، فقیہ نہیں ہے۔ بس اتنا لفظ نکلنا تھا کہ چھت سے سانپ گرا اور اس محدث کے پیچھے پڑ گیا، اس کو دوڑایا، مسجد سے نکل کر بھاگ گیا، سانپ اس کے پیچھے پڑا تھا۔ جب تک اس نے گر کر توبہ نہیں کی کہ میں نے توبہ کی کہ میں ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہوں، میں نے توبہ کر لی، اس کے بعد سانپ نے اس کا پیچھا چھوڑایا۔ صحابہ کا علم، یہ سانپ کو بھی پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا علم کتنا ہے، وہ برداشت نہیں کرتے صحابہ کا علم۔ اور صحابہ چھوٹی عمر میں نہیں پڑھے، اس لیے یہ جو تعلیم بالغان والے ہیں نا، یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ادا کرنا ہے۔ جہاں حضور استاد ہوتے تھے اور سارے بالغان اس کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اور حضور معلم ہوتے تھے، پڑھاتے تھے، یہ ان کا فکر ہے۔ یہ اصلی سنت ہے رسول اللہ کی۔ بچوں کو پڑھانا آسان ہے، لیکن بڑوں کو پڑھانا مشکل ہے، اور بچوں کی قربانی کوئی مشکل نہیں ہے، اور بڑوں کی قربانی دینا اور اپنے وقت میں سے وقت نکالنا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے جو اپنا وقت دیتے ہیں، اور اللہ ان کی محنت کو قبول کرے جو وقت دے کر ان بالغان کی تعلیم کا فکر رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کی اور حضور کی سنت ہے۔ صحابہ کا علم اور ان کی محنت جو ہے وہ عجیب تھی، انسان حیران ہوتا ہے۔ یہ علم جو صحابہ کو آیا یہ انبیاء کرام سے آیا، نبیوں سے آیا، نبیوں کے بعد صحابہ کے پاس آیا، ان کا علم بھی عجیب ہوتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واسطے سے حدیث سنی تھی، یا دو واسطوں سے حدیث سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب انہوں نے کس سے حدیث سنی تو پتہ چلا کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سنی ہے۔ یعنی سند کو عالی بنانے کے لیے کہ درمیان میں دو واسطے تھے، اب واسطہ کم کرنے کے لیے، سند کو عالی بنانے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر بحديث واحد. ایک حدیث کے لیے ایک ماہ کی مسافت طے کر کے ان کے پاس پہنچے صرف ایک حدیث کی. یہ تھا صحابہ کا علم. ہاں صحابہ نے علم کے لیے سفر کیا. ہم نے کون سا سفر کیا ہے؟ ہم تو سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کس لیے؟ جدید علوم کی حاصل کرنے کے لیے. میں اپنے بیٹے کو بھیجا ہوں لندن ڈگری حاصل کرنا. کوئی کیا پڑھانے جا رہے ہو؟ کہ بزنس پڑھنے جا رہے. کیا پڑھنے جا رہے؟ بزنس. بڑی بڑی یونیورسٹی میں وہاں بزنس پڑھنے جا رہے. ارے بھائی اتنے جاہل لوگوں تمہیں بتا رہی ہے کہ بزنس کے لیے تعلیم شرط ہے. میں آپ کے حیدرآباد میں ایسے 20 لوگ میں آپ کو دکھاؤں گا جو ان پڑھ ہیں اور سب سے بڑے بزنس مین. بزنس کے لیے کبھی تعلیم شرط ہے؟ اب جس کا دماغ یہ ہو کہ بزنس کے لیے تعلیم شرط ہے تو پھر آپ ملک ریاض سے پوچھو بزنس کے لیے تعلیم شرط ہے؟ ایک انگوٹھا چھاپ اگر ملک کا بڑا بزنس مین ہے اور دنیا کے بڑے بزنس مین، میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بنیے جو ہیرو کا کاروبار کرتے ہیں، ان پڑھ ہیں. امریکہ والے کہتے ہیں تمہیں جتنے ڈالر چاہیے اربوں ڈالر وہ دیتے ہیں، تم صرف ہمیں بتاؤ کہ یہ ہیرا صحیح ہے یا غلط ہے، ڈائمنڈ صحیح ہے یا غلط ہے. جو ہیرو کا کاروبار کرتے ہیں اور ان پڑھ ہیں، بزنس کے لیے بھی کوئی تعلیم پڑھی جاتی ہے کیا؟ تم اتنے پاگل ہو گئے. ہمارے پاس میں آپ کو بزنس میں دکھاؤں ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بڑی بڑی دنیا کما رہے ہیں، بزنس میں بھی پڑھنے جا رہے ہیں. اور وہ گیا پھر ماشاءاللہ گیا وہاں شادی بھی کر لی، بچے ہو گئے، مر بھی وہاں گیا، بس ختم. یہاں کچھ نہیں بچا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، لٹ گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا. بتاؤ کس کام کا ہوا یہ تمہارا بیٹا؟ یہ بزنس مین بننے گیا تھا، بڈھا ہو کے وہاں مرا، بچے نہیں آ رہے واپس. تمہیں کیا ملا اس بچے کو پڑھانے سے؟ سمجھ لو کیوں غلامی والی زندگی اختیار کرتے ہو اور پھر غلامی پڑھی نہیں جاتی. سارے علوم غلامی کے پڑھائے جاتے ہیں کہ تمہیں غلام کس طرح بننا ہے، تمہیں مرحوم کس طرح بننا ہے، تمہیں نیچا کس طرح ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا یہ ہمیں آزادی سکھانے کے لیے آیا تھا کہ آزاد سیکھو، آزاد رہو. مدستوری تم وقت بولت تم آرارا. جناب فاروق اعظم